بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے سپریم کورٹ کے اس عظیم فیصلے کو جس نے ملک کو بحران سے، سنگین اور گھمبیر حالات سے بچایا ہے اور صحیح راستے پر ڈالا ہے، اس کو سلام پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور لال حویلی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کر رہی ہے. جو ٹکٹس زمان پارک سے عمران خان صاحب جاری کریں گے، لال حویلی صرف انہی کی حمایت کرے گی اور ان کے لیے یہ ایک الیکشن کمپین کا مین آفس ہوگا. حکومت ہمارے خلاف، میرے خلاف کل ضمانتوں کی منسوخی کے لیے عدالت میں گئی ہے. ایک تو ان کو شرم آنی چاہیے، چور، ڈاکو، لٹیرے، ایس ایچ او، اشفاق وڈائی ٹائپ لوگ. کل ہمارا کوئی سامان مری کی عدالت نے دیا ہے جی، کچھ آپ پارا سے فون ملیں، آپ پارا تھانہ سے، یہ نہ ہو کہیں اور آپ لے جائیں. اور سیکریٹریٹ سے سامان ملا ہے، I-9 سے ملا ہے. اب یہ ضمانت منسوخ کی طرف جا رہے ہیں، بڑے شوق سے جاؤ. ہم بزدل نہیں ہیں، ہم عدالت سے بھی پیغام پہنچائیں گے، جیل سے بھی ٹویٹر چلائیں گے. میں پھر کہتا ہوں، جتنی ہمت ہے روک لو. اگر ہماری ضمانت کل کینسل ہو جاتی ہیں، ساری الیکشن کمپین روزوں میں بھی انشاءاللہ جیل سے بھی چلائیں گے اور آپ کو ثابت کریں گے کہ راولپنڈی جو ہے ایک غیرت مند، حلالی اور نسلی اور اصلی لوگوں کا شہر ہے. اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے، ابھی ملک صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ گیس ہی نہیں مل رہی اور گیس کے یہاں اسٹیشن بنا دیے کہ وہاں سے سلنڈر بھرا کے لاؤ. نہ بجلی ہے، ڈالر کا ریٹ ہر گھنٹے کے بعد نیا ریٹ ہے، نہ پیٹرول ہے، نہ کوئی فنڈنگ ہے، کوئی حال نہیں ہے، نہ آٹا ہے. ملک کے حالات اتنے ابتر ہیں. مجھے یقین ہے کہ کل دو اہم لوگ ملے ہیں، اس سے کوئی اچھے الیکشن کے نتائج نکلیں گے. آج جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، پہلی دفعہ شہباز شریف کو، بجائے اس کے کہ قوم صوبائی الیکشنوں میں جائے، جس کا آج الیکشن کمیشن مجھے پوری امید ہے کہ وہ اعلان کرے گی، کیونکہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے 1 کروڑ ووٹ کے لیے آج سپریم کورٹ میں نے ریٹ لگائی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ سے بھی میری استدعا ہے کہ اس الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی جائے کہ یہ 1 کروڑ لوگ اوورسیز پاکستانی الیکشن میں حصہ لیں اور یہ پاکستان کی معیشت کو چلاتے ہیں، یہ پاکستان کی معیشت کا سہارا ہے، یہ گھروں اور اپنے خاندانوں کو چلاتے ہیں جو قوم کی خدمت ہے. اس لیے میں سپریم کورٹ سے جہاں یہ درخواست کروں گا کہ نیب کے کیسز کا بھی جلد فیصلہ کریں، اوورسیز پاکستانیز کے ووٹوں کا بھی فیصلہ کریں، اور جس طرح سپریم کورٹ نے ڈنکے کی چوٹ سے 90 دن کے اندر الیکشن مکمل کرنے کا آئینی قانونی فیصلہ دیا ہے، جس سے ساری دنیا میں پاکستان کے سپریم کورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو ججز قابل احترام جنہوں نے کیس سنا نہیں، ان کو بھی وہ جمع کر کے اپنی تعویلیں پیش کر رہے ہیں. یہ 88 یا 85 رکنی حکومت جن کے 25 وزراء نے 67 کروڑ روپیز خرچ کیے ہیں. اس میں بلاول کا خرچہ شامل نہیں ہے، بلو رانی کا کہ اس نے کتنے خرچ کیے ہیں. اور وہ 10 مہینوں میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی دن پاکستان آئے ہوں اور اپنے بچت کے لیے جو ان کے اخراجات ہیں وہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور غریب کو کیا سزا دے رہے ہیں. غریب کے لیے ذبح خانہ ہے اور اپنے لیے انہوں نے سیاسی مے خانہ بنایا ہوا ہے. مذاق اڑا رہے ہیں، اٹکیلیاں لے رہے ہیں اور قوم نواز شریف سے مطالبہ کرتی ہے آئے اور الیکشن میں حصہ لے. اگر ہمت ہے نواز شریف تو پاکستان میں آؤ. اگر ہمت ہے نواز شریف تو جس طرح بھاگے تھے بہانہ بنا کے، اب بھائی کے پلین پہ واپس آؤ اور الیکشن میں حصہ لو. آپ کو پتہ لگ جائے کہ قوم شعور میں آ چکی ہے، قوم باشعور ہے اور اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے.
اور اگر اس وقت بھی تم نہیں آئے جب تمہارا بھائی پرائم منسٹر تھا، پھر اللہ ہی تم کو لائے گا، پھر اللہ ہی تم کو لائے گا، کیونکہ 90 دن میں الیکشن ہو جانے ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے کے پی کے گورنر کو اور کے پی کے گورنر نے الوی صاحب کو کیا پیغام دیا، یہ میں عوام میں ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا، یہ الوی خود ہی جائے گا اور عمران خان کو بتائے گا کہ وہ کیا پیغام لایا تھا۔ پی ڈی ایم پھوٹ پڑ چکی ہے، پی ڈی ایم میں کوئی ایک ٹکٹ پہ ایک نشان پہ الیکشن لڑنے نہیں جا رہا۔ سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہوا ہے، کیونکہ یہ اقتدار کے بھوکے تھے۔ سب سے زیادہ سیاست کی تباہی نون لیگ کی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ سیاسی جوتے بھی جو ہے ووٹ کی شکل میں نہ مل کر وہ نون لیگ کو پڑھنے ہیں۔ اور یہ 13 رکنی نام نہاد اتحاد جو دفن ہونے جا رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ سیاسی مردہ خراب نون لیگ کا ہوگا۔ اور یہ نہیں یقین تو آپ ووٹوں پہ انتظار کر لیں۔ جو بات میں کہنا چاہتا تھا، آخری 5 منٹ میرے پورے ہو گئے پریس کانفرنس کے، پھر 5 منٹ سوال ہیں۔ میں شہباز شریف صاحب کو کہتا ہوں کہ اسمبلیاں توڑ دیں، صوبے اور مرکز کا اکٹھا الیکشن کرائیں، ساری عمر ورنہ پچھتائیں گے آپ۔ اگر 5 سال سے کے لیے صوبوں میں اسمبلیاں جب آ جائیں گی تو مرکز کے الیکشن میں تو آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ الیکشن میں ولولہ رہے، جوش رہے، کہ شہباز شریف اسمبلیاں توڑ دو۔ اسحاق ڈار کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، جو رستو لے کے آئے تھے۔ میں مفتے اور ڈار کی لڑائی میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں غریب کی آواز لگانا چاہتا ہوں، جس کے ہزاروں کنٹینر 10,000 تو حکومت مانتی ہے پورٹ پہ کھڑے ہیں، کارخانے بند ہیں۔ ان دکانداروں سیلز مینوں سے پوچھیں کہ یہاں گاہک ہی نہیں رہ گیا۔ اور حالانکہ آج 3 تاریخ ہے، 3 تاریخ یہاں چلنا لال حویلی کے آگے ناممکن مشکل ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی سخت اتنی کمزور ہو چکی ہے، لوگوں کی مالی حالت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کا گھر کا سلسلہ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں، 5 منٹ کے سوال کا۔ شیخ صاحب، وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کیا پاکستان کے خیر خواہ ہیں یا آئی ایم ایف کے منشی ہیں؟ پاکستانی جو ادارے ہیں، سوئی گیس ہے، وہ سوئی گیس صارفین کو، جو گھریلو صارفین کو گیس جو ہے وہ بیچ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف، یہ میں نے پہلے آپ ہی نے صبح مجھے نشاندہی کی تھی، آئی ایم ایف اس ملک کے عوام کو بڑی جیل بنا رہا ہے۔ ایک وہ وقت آئے گا لوگ ضمانتیں نہیں کرائیں گے۔ ممکن ہے کل خدا نہ خواستہ، ابھی کل تو وکیل پیش ہوگا، میری ضمانتیں بھی کینسل ہو گئی تو میں روزے بھی جیل سے رکھوں گا، ٹویٹر پہ قوم کو پیغام دوں گا۔ لیکن آئی ایم ایف جو ہے، جو شرائط دے رہا ہے، اتنی سخت شرائط دے رہا ہے کہ پاکستان کا غریب آدمی جو ہے وہ بہت بڑے معاشی عذاب میں داخل ہو رہا ہے، اور آئی ایم ایف کے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ لیکن میں چین کو لال حویلی سے سلام پیش کرتا ہوں، جس نے اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ میں نے تو دیکھی نہیں، اس لیے نہ سنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن پاکستان کی سیاسی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ کیا آپ نے ویڈیو لیک بچانی ہے یا ریاست کو بچانا ہے؟ ریاست کو بچانا ہے، ریاست صرف الیکشن سے بچتی ہے۔ جی ڈار صاحب، جیو سے ڈار صاحب۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا، اس میں جو ابھی 2 اجلاس میں الیکشن کمیشن کے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ 1 مہینہ آگے چلا جائے۔ دیکھیں ڈار صاحب، سپریم کورٹ نے کچھ گنجائش دی ہے کہ آپ صدر اور گورنر سے مل کر اگر کچھ دن آگے پیچھے کرنے پڑیں، کم سے کم منیمم مہینہ نہیں، کوئی ہفتہ 10 دن آگے پیچھے کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جناب علی، خود عمران خان صاحب نے مجھے پرسوں یہ بات کی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی تو عوام میں نکلنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے خدشات مجھ سے ڈسکس کیے۔ صدر اور آرمی چیف کی ملاقات، وزیر اعظم اور آرمی کی چیف کی ملاقات زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہماری عظیم فوج ہے، اور میرے محلے سے صبح 10-15 ینگ افسر جاتے ہیں GHQ موٹر سائیکل پہ،
یہ کوئی پاکستان کی عظیم ترین فوج ہے, یہ کوئی رائل فوج نہیں ہے. اس میں اب شیخوں کے بیٹے بھی بھرتی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے, دیکھیں میں جہاں کونسلر بنا, اشرف سینڈو صاحب یہ میرے آئیڈیل تھے, ان کو دیکھ کر میں کونسلر بنا, جو کہ لیفٹیننٹ جنرل افتخار صاحب کے, جنرل حامد صاحب کے والد تھے, اور یہاں چوک میں حقہ پیتے تھے. سو اب اس گلی سے اس گلی تک 3 جرنیل ہیں جی, دنیا میں نہیں ہے پر انہوں نے نام کمایا. جنرل حامد ہیں, جنرل ٹیپو ہیں, جنرل حمید ہیں, صفدر ہیں. سو یہ ہماری فوج ہے. ان کو زیادہ سے زیادہ شہباز شریف کو عقل دینی چاہیے کہ بھائی الیکشن کراؤ اور پھٹا کھاؤ. شیخ صاحب موجودہ صورتحال میں میری کسی سے 10 مہینے سے نہ رابطہ ہے, نہ صلح کی ضرورت ہے, نہ صلح ہوئی, اور نہ ہی میری کوئی لڑائی ہے. شیخ صاحب میرا کوئی کردار نہیں. شیخ صاحب مریم نواز نون لیگ کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے, جیسے کہ مریم نواز نون لیگ کو بحران میں ڈال سکتی ہے, نکال نہیں سکتی. اوورسیز پاکستانیوں کو انشاءاللہ 1 کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق ملے گا الیکشن سے پہلے. لاسٹ ریکویسٹ, حضور والا نواز شریف آئے, یہ لال حویلی سے مطالبہ ہے کہ نواز شریف آئے اور الیکشن میں حصہ لے اور دیکھے کہ جو غلط فہمی اس کی ہے اس کی بھی ہوا نکل جائے. ورنہ یہ کہیں, ورنہ انہوں نے کہنا ہے کہ ہماری ضمانتیں اس لیے ضبط ہو گئی کہ نواز شریف نہیں آیا. ابھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مریم سے کام نہیں بنا, نواز شریف کو لانا پڑے گا, اس کو ملے. چھوڑو پر اس چھوٹے لیول کی بات. ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے, ان کی حکومت ہے, وہ قبضہ گروپ ہے. رات کے اندھیرے میں آئے ہیں, خرید و فروخت کی منڈی لگی ہے. محسن نقوی کیا ہے یہ پنڈی والے لوگ نہیں جانتے. میں پردہ اٹھاؤں گا تو بدبو پھیل جائے گی سارے پنجاب میں. تھینک یو.